أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا صبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے صبر بھی بہت بڑا انعام رکھا ہے. صبر ایک خود ایسی صفت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اس کی زندگی ہی آسان ہو جاتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا کہ جن چیزوں پر بندے کو صبر کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں کبھی تو انسان کے پاس جو ہیں وہ وافر مقدار میں ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتی ہیں. جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. آج اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آج اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل آنے والا دن اس کے لیے نہ جانے کتنا مال لے کر آئے، کیا کچھ لے کر آئے. یہ دن لوگوں کے درمیان ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آج کوئی صحت مند ہے تو کل کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، آج کوئی بیمار ہے تو کل صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں. بیسیوں سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہے کہ اچھے بھلے گھرانے کے لوگ دنوں کے اندر روڈ پر آئے ہیں، اور اچھے بھلے کھانے پینے والے صحت یاب دنوں کے اندر بیمار بھی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے کسی بھی لحاظ سے. تو یہ دن جو ہے یہ لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں انسان کے لیے صبر کا باعث بنتی ہیں اور ان پر صبر کرنا چاہیے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام بھی رکھا ہے. انعام وہی جو پہلے ذکر کر دیا اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ پھر ذکر کیا اور کہا کہ جو صبر اختیار کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دو بڑے انعامات اس نے ان ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ہی عطا فرماتے ہیں. دو بڑے انعامات. تو پہلے وہ چیزیں دیکھ لیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا. اللہ تعالیٰ سے آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، تیری آزمائش پر پورے نہیں اتر سکتے، تو ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا. عافیت والی زندگی تو ہمیں دے یا الہی، ہم کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ کرنا، عافیت والی زندگی تو ہمیں دے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا. کس کے ذریعے سے؟ تمہیں ڈر دے کر، تمہیں خوف دے کر. ڈر چاہے کسی بھی چیز کا ہو، چاہے مال کے جانے کا ڈر ہو یا صحت کے جانے کا ڈر ہو، یا ویسے انسانوں کو ایک ڈر خوف ہوتا ہے وہ والا ڈر اور خوف ہو. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من الخوف والجوع،
اور تمہیں بھوکا رکھ کر بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اسی طرح تمہارے مال کے اندر کمی لا کر، اور اسی طرح تمہاری جانوں کے اندر بھی کمی لا کر، اللہ تعالیٰ تم سے اولاد لے کر، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے قریبی رشتہ دار لے کر بھی تمہیں آزمائے گا، اور اسی طرح تمہارے باغات جو ہیں، ثمرات جو ہیں، پھل جو ہیں، میوہ جات جو ہیں، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا کہ تم کتنا میرے امتحان میں کھرے اترتے ہو، پورے اترتے ہو۔ پھر جو امتحان میں پورا اترنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو پھر خوشخبری سنا دو، اور یہ وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر صبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے، صبر کے انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان کیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب بھی انہیں کوئی آزمائش ملتی ہے، امتحان میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہماری مال و دولت بھی اللہ ہی کی ہے، ہماری جان بھی اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس پر انعامات اللہ تعالیٰ نے کون سے رکھے ہیں، کتنے بڑے بڑے رکھے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں رحمتوں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر کیا، صلوات من ربہم۔ صلوات کا اگر منسوب صلوات کو اللہ کی طرف کیا جائے تو اس سے مراد رحمت ہوتا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے الگ سے بھی رحمت کو ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں، وہ سمیٹ نہیں سکتا، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں جو صبر کرنے والا ہے۔ جو صبر، جو انٹروڈکشن، جو تعریف اللہ نے صبر کی بتائی ہے کہ میں بھی اور میرا سارا کچھ بھی کس کا ہے، اللہ کا ہے، مجھے بھی اور میری ساری چیزوں کو بھی کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اگر یہ والا صبر ہو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا صبر کرنے والوں کے لیے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو اپنانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور انہیں ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، آزمائش کے اوپر بھی، امتحان کے اوپر بھی۔ لیکن میں آخر میں پھر بتاتا چلوں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امتحان مانگنا نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ مفہوم یہی ہے حدیث کا۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا کوئی امتحان آ جاتا ہے پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سارے کے سارے انعامات ایسے شخص کے لیے ہیں اور یہ وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور کامیابی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے پیارے بیمار ہیں، ہم میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، محتاجی اور معذوری سے بچائے، ہمیں بھی ہمارے پیاروں کو بھی عافیت والی زندگی کے سوالی ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔